کرنا ہے جناب کیپلری فلوئڈ ایکسچینج کہ کیپلریز میں فلوئڈ کیسے ایکسچینج ہوتا ہے. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی پیچھے کی کہانی بتاتا ہوں. ہمیں پتا ہے کہ دوسرا ہمارا جو ہارٹ تھا ادھر سے کیا نکل رہا تھا, ایورٹا مینس کہ آرٹریز ہیں, بڑی آرٹریز نکل رہی ہوتی ہیں. یہ جو آرٹریز ہیں یہ آگے کافی ساری مطلب دوسرا بنائیں گی, آرٹریولز بنائیں گی, پھر کیپلریز بنیں گی, پھر کیپلری سے آگے وینیولز, پھر آگے وینز بنے گی. لیکن ہم جسٹ اس کو شارٹ پارٹ میں کرتے ہیں. آرٹریز ہوتی ہیں, بڑی آرٹریز ہوتی ہیں, پھر یہ آگے چھوٹی چھوٹی کیپلریز بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیپلریز آگے دین کیا ہے کہ ہماری وینز بنا دیتی ہیں. وینز کو میں ڈرا کرتا ہوں جناب بلو سے, کیونکہ ان میں کیا ہوتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ, تو یہ آگے آگی ہماری وین. ایسے ہی ہے. تو جو فلوئڈ ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے, جو فلوئڈ ہمارے ٹیشوز میں ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے, فار ایگزامپل یہ ہمارا ٹیشو ہے, اس کو میں بلیک سے, ادھر سیلز ہوں گے ایسے ہی ہے نا, ادھر سے یہ کیپلریز پاس کر رہی ہوں گی ہماری. تو جو فلوئڈ کا ایکسچینج ہے, یعنی کہ فلوئڈ وٹ آئی مین بائی فلوئڈ ایکسچینج مینس کہ ہمارے پاس جو آکسیجن کا ایکسچینج ہو رہا ہے, جو نیوٹرینٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں, یعنی کہ ادھر جو بلڈ آ رہا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ, وہ کیا لے کے آ رہا ہوتا ہے, انرجی لے کے آ رہا ہوتا ہے, مینس کہ گلوکوز وغیرہ, آکسیجن وغیرہ, یعنی کہ اچھی اچھی چیزیں لے کے آ رہا ہوتا ہے. اور واپس کیا لے کے جا رہا ہوتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ واپس لے کے جا رہا ہوتا ہے, ویسٹ وغیرہ سارے واپس لے کے جا رہا ہوتا ہے وینز میں. اس طرح ہوتا ہے فلوئڈ ایکسچینج. اگر آپ سے پوچھے کہ فلوئڈ کا ایکسچینج مینلی کہاں پہ ہو رہا ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو کیپلریز ہے ادھر فلوئڈ کا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے. مینس کہ یہ جو آرٹریز تھے یہ بھی صرف ایز اے پائپ کام کر رہی تھی, اور جو ہماری وینز تھی وہ بھی صرف ایز اے پائپ کام کر رہی تھی. مین جو ہمارا ایکسچینج ہو رہا ہے وہ کیپلریز میں ہو رہا ہے. اب دیکھو یہ جو فلوئڈ کا ایکسچینج ہو رہا ہے, ادھر سے فلوئڈ باہر نکل رہا ہے, سیلز کی طرف آ رہا ہے, ٹیشو کی طرف آ رہا ہے, اس کے لیے کوئی فورس چاہیے نا, پھر ہی فلوئڈ ادھر سے باہر نکلے گا, ایویں تو نہیں نکل جائے گا. تو اس کے لیے کچھ فورسز ہیں جو ہم نے پڑھی تھی کہاں پہ, رینل سسٹم میں, جب ہم نے جی ایف آر پڑھا تھا تو وہی فورسز ادھر ہیں. اب دیکھو ادھر یہ آ گیا کون سا, آرٹریول اینڈ آف کیپلری. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دوسرا پہلے کیا ہوتی ہیں, بڑی آرٹریز ہوتی ہیں, پھر آرٹریولز بنتی ہیں, اور آرٹریول سے دین کیپلریز بنتی ہیں. یہ کیپلری آ گئی, پھر کیا بنے گی, وینیولز بنے گی, اور اس سے بڑی وینز بن جائیں گی. ایسے ہی ہے. اب دیکھو یہ کون سا آ گیا, آرٹریولر اینڈ, کیپلری کا آرٹریولر, یہ آ گیا وینس اینڈ. مینس کہ یہ جو کیپلری اب ادھر ایکسچینج ہونا ہے, ادھر آ گیا جناب یہ آپ کا بلڈ آ گیا. اب اس بلڈ کو کچھ فورسز ہوں گی جو باہر نکالنا چاہیں گی, کچھ فورسز ہوں گی جو اسی کو اندر رکھنا چاہیں گی. اب کون سی فورسز اس کو باہر نکالنا چاہ رہی ہیں, تو جو اس کیپلری کا ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہوتا ہے, مینس کہ جو ادھر فلوئڈ کا پریشر ہے, اٹ مینس کہ آپ کے پاس ایک پائپ ہے, اس میں پورز ہیں, اس میں کیا ہیں, پورز ہیں. تو جب فلوئڈ اس پورز والے پائپ میں سے گزرے گا تو وہ لیک کرے گا نا. تو یہی کام ادھر ہو رہا ہے. وہ کیوں لیک کر رہا ہے, کیونکہ ادھر جو فلوئڈ کا پریشر ہے اس کی وجہ سے لیک کر رہا ہے نا. تو ادھر جو ہمارے بلڈ کا پریشر ہوگا اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ فلوئڈ باہر آنا چاہے گا, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں پی سی, یعنی کہ کیپلری کا ہائیڈروسٹیٹک پریشر. یہ ایک فورس آ گئی جو فلوئڈ کو باہر نکالنا چاہ رہی ہے کیپلری سے. اب اور کون سی فورس ہے جو فلوئڈ کو کیپلری سے باہر نکالنا چاہ رہی ہے. اب دیکھو ادھر جو انٹرسٹیشل سپیس ہوگی, ادھر کچھ پروٹینز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مینس کہ مینلی پروٹین جو ہمارے پاس اونکوٹک پریشر بنا رہی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے, البومین. تو جب ادھر فلٹریشن ہو رہی ہوتی ہے نا, تو تھوڑی بہت, زیادہ نہیں, صرف تھوڑی بہت البومین بھی ادھر لیک کر کے آ جاتی ہے. زیادہ تر البومین کہاں پہ ہوتی ہے, موسٹ آف دا البومین آپ کو کہاں پہ ملے گی, اسی وجہ سے میں نے اس کو بڑا ہی لکھا, موسٹ آف دا البومین آپ کو کہاں پہ ملے گی, انٹراویسکولر سپیس میں. جبکہ تھوڑی بہت آپ کو البومین, تھوڑی بہت اور پروٹینز کہاں پہ مل جائیں گی, انٹرسٹیشل سپیس میں, مینس کہ ایکسٹرا ویسکولر سپیس میں. اب دیکھو یہ کیا بنا رہی ہوتی ہے البومین, اونکوٹک پریشر بنا رہی ہے نا, اور یہ کہاں پہ ہے, انٹرسٹیشل سپیس میں. تو اس کو ہم نے نیم دے دیا دوسرا, اونکوٹک پریشر آف انٹرسٹیشل سپیس. تو یہ بھی کیا کرتا ہے, البومین کیا کرتی ہے, فلوئڈ کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو یہ بھی کیا کرنا چاہے گی, فلوئڈ کو باہر نکالنا چاہے گی, کہاں سے, کیپلری سے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یہ دو فورسز آئیں گی, اور اس کو ہم نے ڈینوٹ کر دیا پائی آئی سے. کس سے, پائی آئی, مینس کہ انٹرسٹیشل سپیس کا اونکوٹک پریشر. اور ہمارے پاس کون سی فورس تھی جو فلوئڈ کو باہر نکالنا چاہ رہی تھی, جو کیپلری کا ہائیڈروسٹیٹک پریشر. اب یہ دو فورسز آ گئی جو باہر نکالنا چاہ رہی ہیں فلوئڈ کو. اب یہی دو فورسز ہوں گی جو کیا کرنا چاہ رہی ہوں گی, فلوئڈ کو کیپلری کے اندر رکھنا چاہ رہی ہوں گی. تو دیکھو ادھر جو فلوئڈ ہوگا, باہر جو فلوئڈ ہوگا, اس کا بھی تو ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہوگا, مینس کہ فلوئڈ کا پریشر ہوگا, مینس کہ جو آپ کا پائپ جا رہا تھا اس کے باہر بھی فلوئڈ ہے, تو اس کا بھی تو پریشر ہوگا. وہ کیا چاہ رہا ہوگا, وہ پور سے اندر جانا چاہ رہا ہوگا. تو یہ اس کو ہم نے نیم دے دیا پی آئی. پی آئی مینس کہ انٹرسٹیشل سپیس کا ہائیڈروسٹیٹک پریشر. ایسے ہی ہے. اور ہمیں ابھی تو پتا ہے کہ جو ہماری کیپلریز ہوتی ہیں ان میں البومین ہوتی ہے. تو البومین کیا کرے گی, واٹر کو اٹریکٹ کرے گی. تو وہ واٹر کو اٹریکٹ کرے گی, تو وہ بھی کیا چاہے گی, فلوئڈ زیادہ سے زیادہ ویسل کے اندر رہے. تو یہی چار فورسز ہیں. اب جیتے گا کون, جیتے گا وہ مطلب کہ جو جس کی فورس زیادہ ہو جائے گی. تو اب ادھر ہی ہمارے پاس ٹرک ہے. دیکھیں جب شروع میں ادھر آیا نا, کیا کہتے ہیں, فلوئڈ, یہ آرٹریولر اینڈ پہ,
तो इधर फ्लूइड जब आया तो उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काफी ज्यादा होता है, उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो ये इसकी फोर्स ज्यादा होती है, इस वजह से इधर से फ्लूइड लीक कर जाता है। कहाँ से? आर्ट्रियोलर एंड ऑफ कैपिलरी से आपका फ्लूइड लीक कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रो ये वाली जो थी ना कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो ज्यादा था, तो इधर से फ्लूइड लीक करके अब फ्लूइड आ गया लीक होके बाहर, तो इधर जो सेल्स होंगे उन्हें ऑक्सीजन वगैरह हर चीज सप्लाई हो जाएगी। अब देखो जब इधर से फ्लूइड लीक किया तो इधर का हाइड्रोस्टेटिक बढ़ेगा या कम होगा? वेसल के अंदर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? गुड, कम होगा ना, क्योंकि उधर से फ्लूइड बाहर निकल आया है। तो जब ये वाला अब फ्लूइड बाहर निकल आया तो इधर का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हुआ? अब कम हो गया। मींस कि अब जो इधर वाला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इंटरस्टिशियल स्पेस वाला वो ज्यादा है, तो ये अब इसकी फोर्स बढ़ जाएगी। अब ये बंदा तगड़ा हो गया, तो ये क्या करेगा? फ्लूइड को पुश करेगा दोबारा कैपिलरी में, तो आपका फ्लूइड दोबारा कहां पे आ गया? कैपिलरी में। तो इस तरह हो रहा होता है। और वो कहां से आया ये देखें, वेनस एंड ऑफ कैपिलरी, वेनस एंड ऑफ कैपिलरी से आपका फ्लूइड दोबारा कैपिलरी के अंदर वापस आ गया। तो यही हमारा इधर आज का सारा कंसेप्ट है, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं, ये हमें पता चल गया। अब आगे देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में और कौन सी चीज जो होती है वो इसको बढ़ा रही होती है। मीन के इधर हमें पता है कि जो कैपिलरीज होती हैं उधर इस तरह करके सेल्स होते हैं ना, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं कैपिलरीज में। तो देखो इन सेल्स के अंदर पोर्स होंगे, उनको हम कहते हैं कैपिलरी की परमियाबिलिटी। अगर देखो पाइप में पोर ज्यादा होंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड बाहर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर कैपिलरी की परमियाबिलिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड कहां पे आएगा? बाहर आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं के एफ से, यानी कि कैपिलरी परमियाबिलिटी टू फ्लूइड। कैपिलरी की यानी कि कैपिलरी में पोर कितने ज्यादा हैं फॉर फ्लूइड। देन और कौन सी फोर्स है? और आगे हमारे पास के दूसरा ये वाली पता नहीं सिग्मा इसको बोलते होते हैं, ये क्या है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। ये किसका मेजर है? मेजर ऑफ कैपिलरी इम्परमिएबिलिटी टू प्रोटीन। देखो कैपिलरीज, ये इधर से कैपिलरीज मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत प्रोटीन्स जो थी, पी मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ी बहुत प्रोटीन्स लीक कर रही थी। अब जितनी कैपिलरी इम्परमिएबल होगी प्रोटीन के, इट मींस कि इतनी प्रोटीन्स इधर कम आएंगी। जब इतनी प्रोटीन्स इधर कम आएंगी तो हमारी वेसल्स में प्रोटीन्स ज्यादा रहेंगी, तो हमारी वेसल्स में मेनली कौन सी एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, वो इधर रहेगी, तो वो फ्लूइड को अपने पास रखेगी। तो यही सारी चीजें हैं, इन सब को जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट फ्लूइड फ्लो, कि नेट फ्लूइड फ्लो कैसे होगा। अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में, ये हमने सारी चीजें पढ़ ली, इनको हम कहते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस। ये जो सारी फोर्सेस हमने पढ़ी ना, इनको हम क्या कहते हैं? स्टार्लिंग फोर्सेस। ये स्टार्लिंग फोर्सेस एक मतलब फिजिशियन था, उसके नाम पे इसको नेम दे दिया स्टार्लिंग फोर्सेस। ये डिटरमाइन कर रही होती हैं फ्लूइड मूवमेंट थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये हमने देख लिया कि ये फ्लूइड मूवमेंट को डिटरमाइन कर रही थी। अब देखें अगर पीसी को हमने क्या कहा था? कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ये क्या कर रहा था? पुश कर रहा था फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी। देन पीआई जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, तो वो क्या कर रहा था? पुश कर रहा था फ्लूइड को इनटू द कैपिलरी। तो ये भी हमने देख लिया। देन तीसरी हमने क्या चीज पढ़ी? प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। तो जो प्रोटीन थी वो ऑनकोटिक प्रेशर बना रही थी, तो प्रोटीन्स क्या करती हैं? पुल करती हैं फ्लूइड को इनटू द कैपिलरी। देन और हमने क्या देखा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो प्रोटीन थी उनका ऑनकोटिक प्रेशर, तो वो क्या कर रही थी? वो पुल कर रही थी फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी। ये सारी चीजें वही मैंने आप लोगों को बुक से जरा दिखा दी। अब देखो बाकी ये हमने केएफ देख लिया कि जो वो क्या होता है? कैपिलरी परमिएबिलिटी टू फ्लूइड को डिनोट कर रहा होता है, और ये हमने सिग्मा देख लिया जो क्या कर रहा था? इम्परमिएबिलिटी टू प्रोटीन को डिनोट कर रहा था। अब ये थी हमारे पास फिजियोलॉजी। तो पैथोलॉजी कब होगी? जाहिर सी बात है, अगर इन फोर्सेस में कोई भी मसला आएगा तो हमारे पास इधर कुछ प्रॉब्लम्स अराइज करेंगी। प्रॉब्लम्स मींस के अब देखो अगर इन फोर्सेस में प्रॉब्लम आई है तो इधर से फ्लूइड अंदर कम जाएगा। मींस के ये वाली फोर्सेस तगड़ी हो गई हैं, जो बाहर वाली फोर्सेस हैं वो क्या हो गई हैं? तगड़ी हो गई हैं। या कह लो कि जो जिन फोर्सेस ने फ्लूइड को अंदर रखना था वो कमजोर हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है अब आपका फ्लूइड कहाँ पे अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में ना, यानी कि वेसल से बाहर अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को तो कहते हैं एक्सेस बिल्ड अप ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस इज नोन एज एडिमा। तो बंदे को क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा। तो यही है, देखें व्हाट इज एडिमा? एक्सेस फ्लूइड आउटफ्लो इनटू इंटरस्टिशियम। अब ये किस वजह से होता है? अब हम उसको देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपको एडिमा होगा। देखो जो भी चीजें इस फ्लूइड को बाहर निकालना चाह रही थी ना, जब वो बढ़ेंगी तो बंदे को एडिमा हो जाएगा। अब वन बाय वन देखते हैं। अगर कैपिलरी में प्रेशर इंक्रीज हो जाए, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, मींस के ये वाला जो प्रेशर था जो बाहर निकालना चाह रहा था फ्लूइड को, वो इंक्रीज हो गया, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड कहाँ पे आएगा? बाहर आएगा। तो देखो ये कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होता है? ये होता है जनाब हार्ट फेलियर में। जब आपका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो ये जो वेन्स होंगी, वेसल्स होंगी, उधर क्या करेगा? ब्लड पूल करेगा। जब ब्लड पूल करेगा तो इधर फ्लूइड ज्यादा हुआ पड़ा है ना वेसल्स में, तो वो इधर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर फ्लूइड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बड़ा पड़ा है। ठीक है।
تو یہ آ گئی ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہارٹ فیلئر. تو ہارٹ فیلئر والا بندہ آپ کے پاس کیسے پریزنٹ کرے گا؟ اس کو ایڈیما ہوگا. ایڈیما کون کون سا؟ ایک تو اس کو ہوگا پیڈل ایڈیما. پیڈل مینس کے پاؤں کی طرف جب آپ اس کے پاؤں دیکھو گے تو وہ کیا ہوں گے؟ سوولن ہوں گے. اور وہ ایڈیما اگر میں اسپیسیفکلی کہوں تو وہ ہوتا ہے جناب پیٹنگ ایڈیما. پیٹنگ ایڈیما مینس کہ جب آپ اس کے دوسرا پاؤں پہ ہاتھ رکھو گے نا تو وہ کیا ہوگا؟ اندر پنچ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ہارٹ فیلئر والا بندہ ایک آپ کے پاس پریزنٹ کر گیا پیڈل ایڈیما کے ساتھ. اب دیکھو آپ لوگ کہو گے کہ پیڈل ایڈیما کیوں ہوتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے. جو فار ایگزامپل یہ اس کی جناب لیگ ہے, ٹھیک ہے, لیگ کے اندر یہ جو ویسلز ہیں ادھر سے فلوئڈ باہر لیک کر رہا ہے تو بندے کو کیا ہو گیا؟ ایڈیما ہو گیا. اور جو موسٹلی اوپر سے بھی فلوئڈ جب بندہ کھڑا ہوگا تو نیچے آ جائے گا. یہ گریوٹی کا ایفیکٹ ہے نا. جب گریوٹی کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے. یہ ہم نے ایف ایس سی میں پڑھا ہوا ہے. تو سارا فلوئڈ جو اس کا ہوگا وہ نیچے پاؤں میں اکٹھا ہو جائے گا تو بندے کو کیا ہو جائے گا؟ پیڈل ایڈیما. دین اور کیا چیز؟ اور دیکھو جو لنگز ہوتے ہیں, یہ لنگز والی کیپلریز ہیں. دیکھو ادھر جو کیپلری ہوگی ادھر بھی تو ہائیڈروسٹیٹک پریشر بڑا ہوا ہوگا نا, کیونکہ ہارٹ کام نہیں کر رہا. وہ ادھر سے لنگز میں سے کہاں پہ جاتا ہوتا ہے؟ بلڈ ہارٹ میں. ہارٹ نے آگے پوری باڈی میں پمپ کرنا ہوتا ہے. جب آپ کا ہارٹ کام نہیں کرے گا تو فلوئڈ کہاں پہ کرے گا؟ ادھر بلڈ اپ ہو جائے گا. جب ادھر سے بلڈ اپ ہوگا تو پھر کیا ہونا؟ لیک ہونا شروع ہو جائے گا بیکاز آف انکریزڈ ہائیڈروسٹیٹک پریشر. تو وہی بندہ آپ کے پاس کیسے پریزنٹ کرے گا؟ اس کو ہوگا جناب پلمونری ایڈیما. ایسا ہی ہے. پلمونری مینس کے لنگز میں ایڈیما ہوگا تو ظاہری سی بات ہے وہ بڑی مشکل سے سانس وغیرہ لے رہا ہوگا. تو یہ دو آپ کے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ہم فورسز پڑھ کیوں رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اب آگے دیکھتے ہیں اور کون سی کنڈیشن میں پرابلم آ سکتی ہیں. جب بھی کیپلری کی پرمیابلٹی مینس کہ کیپلری مور پورس ہو گئی ہے, کیپلریز میں یہ والے جو پورس تھے یہ والے زیادہ ہو گئے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے جب آپ کے پائپ میں پورس زیادہ ہو جائیں گے تو اس میں سے فلوئڈ زیادہ لیک کرے گا. تو کیپلری کی پرمیابلٹی کب بڑھتی ہے؟ ایک تو آپ دیکھو یہ والے سیلز اگر ڈسٹروائے ہو جائیں, ان کو اگر آپ جلا دو تو ظاہری سی بات ہے اگر آپ نے پائپ کو جلا دیا تو اس میں سے زیادہ پانی باہر نکلے گا. تو مینس کے برنز میں کب برن جب بندہ جلے گا تو اس میں کیپلری کی پرمیابلٹی انکریز. دوسرا یہ ہے کہ ٹوکسین آئی, کوئی ٹوکسین آپ نے کوئی ایسی دوسرا اس نے زہر کھا لیا تو وہ آ کے ان سیلز کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے نا. ایسے ہی ہے. تو جب سیلز ڈسٹروائے ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے فلوئڈ لیک کرے گا. تیسری اور انفیکشن. جب انفیکشن ہوتی ہے تو ادھر ڈفرینٹ ٹائپ آف دوسرا چیزیں ریلیز ہوتی ہیں لائک بریڈیکائنین, ہسٹامین, ٹھیک ہے, اور سائٹوکائنز. وہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ ایک تو ویسلز کو ڈائلیٹ کرتی ہیں اور دوسرا کیا کرتی ہیں؟ کیپلری کی پرمیابلٹی کو انکریز کر دیتی ہیں. مینس کہ اس کو مور پورس بنا دیتی ہیں. یہ جو ادھر پورس جو ہے نا وہ ان کو انکریز کر دیتی ہیں. تو ظاہری سی بات ہے انفیکشن نے بھی کیا کیا؟ کیپلری کی پرمیابلٹی کو انکریز کر دیا. اس کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, یہ بلکہ میں جسٹ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جب انفلیمیشن ہوتی ہے تو اس وقت یہ پرمیابلٹی کیوں انکریز ہوتی ہے. اب دیکھو بیکٹیریا ہوگا یہاں پہ, یعنی کہ یہ ادھر بیکٹیریا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو بیکٹیریا کو مارنے کے لیے ادھر آرمی کو آنا پڑے گا. جب آرمی کو آنا ہے تو آرمی کے آنے کے لیے مینس کہ ہمارے WBCs نے آنا ہے تو ان کے لیے دروازے تو کھولنے پڑیں گے نا. اس دیوار کے, یہ دیوار کو کراس کرنا ہے پھر ہی تو جائیں گے. تو ان کے دروازے کھولنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہسٹامینز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا کرواتی ہیں, مطلب بریڈیکائنین پرمیابلٹی کو یعنی کہ دروازے کھول دیتی ہیں تاکہ ہمارے WBCs آئیں اور اس بیکٹیریا کو ڈسٹروائے کر دیں. یہ چلو بعد کا ٹاپک تھا, میں نے آپ لوگوں کو جسٹ اوور. تو یہ ساری چیزیں کیا کر رہی تھی؟ کیپلری پرمیابلٹی کو انکریز کرنی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو ادھر کیا ہو جاتا ہے؟ ایڈیما ہو جاتا ہے. دیکھا ہوگا نا جب بھی چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو یہ سارے خیر اس میں میکانزم ہوتے ہیں, یا انفیکشن اور پھر بھی ایڈیما ہو جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب دیکھو اگر کیا ہو کہ انکریز ہو جائے انٹرسٹیشل فلوئڈ آن کوٹک پریشر. جو انٹرسٹیشل فلوئڈ ہے مینس کہ ادھر پروٹینز بڑھ جائیں. یہ ادھر زیادہ گند ہو گیا تو دیکھیں اگر کیا ہو کہ یہ جو ہماری انٹرسٹیشل تھی ادھر یہ والی جو سپیس تھی مینس کے کیپلریز کے باہر والی, ادھر پروٹینز زیادہ ہو گئی ہیں. تو ادھر میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. دیکھو ایک تو ہمارے پاس ہوتی ہیں وینز جو کہ بلڈ کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں ہارٹ کی طرف. دوسری ہوتی ہیں ادھر ہمارے پاس لمف ویسلز, مینس کہ جو بھی فلوئڈ ادھر لیک کر رہا تھا نا اس میں تھوڑا زیادہ تر تو چلا جائے گا ادھر کیپلریز میں, دوبارہ چلا جائے گا وینس اینڈ آف کیپلری میں چلا جائے گا. لیکن جو تھوڑا بہت ادھر بچ جائے گا, جو تھوڑی بہت ادھر پروٹینز وغیرہ بچ جائیں گی, تو اس کے لیے ہماری نیچر نے کیا انتظام کیا؟ ہماری نیچر نے ادھر رکھ دی لمف ویسلز. تو یہ لمف ویسل کا کیا کام ہے کہ جو بچا کچا ادھر فلوئڈ بچا ہوا ہے, جو پروٹینز ہماری بچی ہوئی ہیں, ان کو دوبارہ کہاں پہ؟ ہماری وینس اینڈ میں ڈال دینا. مینس کے وینز میں جا کے ڈال دینا, ٹھیک ہے. وینز میں ڈالیں گی تو آگے ظاہری سی بات ہے وہ ہارٹ میں چلا جائے گا. اب دیکھو
एक बंदे का हो गया कि लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो गई है इधर से, फॉर एग्जांपल कोई कैंसर हुआ है या उसकी आपको कैंसर में आपको पता है लिम्फ नोड्स को रिमूव करते होते हैं, आपने लिम्फ नोड्स उसकी रिमूव कर दी हैं, तो ये जो एक्सेस इधर फ्लूइड बच रहा था जिसको वो रिमूव कर रही थी, या जो इधर प्रोटीन बच रही थी जिसको वो रिमूव कर रही थी, वो रिमूव कर सकेंगी? नहीं कर सकेंगी। तो इधर ये वाली जो प्रोटीन थी फॉर एग्जाम्पल एल्बुमिन बढ़ जाएगी। जब ये वाली प्रोटीन आपके पास इधर बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को इधर अट्रैक्ट करेगी। तो इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या बढ़ गया? फ्लूइड बढ़ गया ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडिमा। तो बंदे को क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा। एक और तरह ये एडिमा को वर्स करेंगी। एक और तरह कैसे वर्स करेंगी? तो जारी सी बात है इधर से फ्लूइड आगे जा ही नहीं रहा, जब जा ही नहीं रहा तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जो है वो इधर ही बिल्डअप हो जाएगा। ओके हो गया, डन हो गया। तो ये हमारा आ गया लिम्फेटिक। अगर लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो जाए तो इधर क्या होगा? हमारा ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस का ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बंदे को एडिमा हो गया। देन आगे चलते हैं। देखो अगर इधर जो प्रोटीन थी हमारी, जो एल्ब्यूमिन थी वो कम हो जाए, तो ये हमने रीनल में ही तो पढ़ा है कि कब कम हो रही थी एल्ब्यूमिन, कब कम हो रही थी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कम हो रही थी ना, एल्ब्यूमिन यूरिन में जा रही थी। तो जाहिर सी बात है हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन क्या हुई? कम होगी। जब एल्ब्यूमिन कम होगी तो वो फ्लूइड को इधर अपने पास रख सकेगी? नहीं रख सकेगी। तो फ्लूइड कहाँ पे आएगा? ज्यादा से ज्यादा आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। तो जाहिर सी बात है बंदे को क्या हो जाएगा? एडिमा। देन आगे और लिवर फेलियर। तो एल्ब्यूमिन कहाँ से बन रही थी? लिवर से बन रही थी ना। तो अगर लिवर ही फेल हो गया तो वो एल्ब्यूमिन को बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो जाहिर सी बात है वेसल में एल्ब्यूमिन कम और बंदे को एडिमा। देन आगे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, यानी कि बंदे कोई पता नहीं थर वाले इलाके नहीं, यानी कि जो गरीब मुल्क है उधर रहता है, तो उन बेचारों की न्यूट्रिशन नहीं पूरी होती, प्रोटीन्स के जो इनटेक हमें चाहिए होता है लाजमी, तो वो पूरा नहीं होता। तो जाहिर सी बात है अगर इधर प्रोटीन्स कम होंगी, वेसल के अंदर प्रोटीन्स कम होंगी, तो जाहिर सी बात है फ्लूइड आपका कहाँ पे आएगा? बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो बंदे को क्या हो जाएगा? एडिमा। तो ये था हमारा इजी सा टॉपिक।